أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ تمام تعریف اور شکریہ اللہ کے لیے ہے، سارے جہانوں کا پالنے والا، بڑا مہربان، جس کا پیار پرجوش ہے، الرحیم نہایت رحم والا، جس کا پیار مستقل ہے، خصوصی ہے، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ آپ ہی کی ہم بندگی اور عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں۔ دکھائیے ہمیں سیدھا راستہ، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام کیا، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر غصہ نازل ہوا اور نہ گمراہوں کا۔ تو کل جو ہے ربوبیت کی تشریح وہ ہوئی تھی، تشریح رب العالمین، اور پھر الرحمن الرحیم یہ لفظوں کی تشریح ہوئی تھی کہ مبالغے کے صیغے ہیں، اور الرحمن میں صفت کا جوش بتایا جاتا ہے اور رحیم میں صفت کا دوام بتایا جاتا ہے۔ تو اللہ نے اپنی رحمت کو بتانے کے لیے ایک ساتھ دو لفظ استعمال کیے کہ انتہائی پرجوش ہے پیار اللہ کا، اربوں شکلوں میں ہر وقت ظاہر ہو رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر مسلسل بھی ہے، ہر ایک کے ساتھ ختم ہونے والا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفات تو بہت ہیں، لیکن رحمت کی صفت اللہ کی ساری صفتوں پر غالب ہے۔ یہ بہت بندوں کے لیے خوشی کی بات یہ ہے کہ اللہ کی رحمت کی صفت باقی ہر صفت پر غالب ہے۔ اس کا قرآن میں احادیث میں اللہ نے اعلان فرمایا ہے، تو مشہور سبقت رحمتی علی غضبی فرمایا، میری رحمت میرے غصے پر سبقت رکھتی ہے، آگے ہے۔ اور حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش کے سامنے ایک ستون بنایا ہوا ہے، اس کے اوپر یہ جملہ لکھا ہے، سبقت رحمتی علی غضبی۔ نے پوری کائنات کو چلاتے وقت اللہ کے سامنے اصول کون سا ہے؟ رحمت کا اصول ہے، پیار کا اصول ہے، وہ غالب ہے۔ اور قرآن مجید کی ہر سورے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم رکھا گیا ہے قرآن مجید میں، تو وہ ہر سورے سے پہلے اللہ یاد دلا رہے ہیں کہ میں رحمت والا ہوں، رحمان ہوں، رحیم ہوں، کوئی غضب کی صفت نہیں ہے کہیں، کیونکہ ہر سورے سے پہلے رحمان، بلکہ اللہ نے قرآن جو دیا ہے اس کو بھی فرمایا میں رحمان ہونے کی وجہ سے ہی میں نے دیا ہے، الرحمن علم القرآن، رحمت کی وجہ سے ہی میں نے قرآن دیا۔ اور اللہ کا لفظ تو اللہ کا ذاتی نام ہے، جیسے کسی کا نام عبد الکریم، عبد الرحیم ہے، باقی اللہ کے صفاتی نام جو ہیں وہ 99 ہیں۔ تو جیسے ایک آدمی نام تو اس کا عبد الکریم ہے مگر انجینئر ہے، یہ لمبا ہے، حسین ہے، خوبصورت ہے، یہ اس کی صفات ہے۔ تو صفات کے اعتبار سے اللہ کے جو نام ہیں اس میں سب سے پہلا نام الرحمن ہے، سب سے غالب صفت ہونے کی وجہ سے پہلا نام اللہ کا الرحمن ہے۔ اب جو ہے ہم کو اس سے لینا کیا ہے، سیکھنا کیا ہے کہ اتنا زیادہ رحمت کا ذکر کر رہے ہیں ہم روزانہ، تو اللہ تعالیٰ کے نظام رحمت پر غور کرنا چاہیے، کس طرح سے پیار ہماری زندگی میں کائنات میں اللہ کا ظاہر ہو رہا ہے۔ اس کو جتنا زیادہ سوچیں گے اتنا جواب میں ہمارے اندر بھی اللہ سے پیار پیدا ہوگا۔ تو ایک تو ہے پرورش کرنا، ایک دوسرے ہے پیار کرنا۔ تو انسان جب دنیا میں آتا ہے کائنات پہ غور کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کو جو یہ ہوتا ہے کہ بھئی میں ہوں تو میرا بنانے والا ہے،
تو یہ پہلا قدم ہے اللہ کی طرف، میں ہوں تو میرا بنانے والا ہے۔ اس کے بعد پھر انسان یہ دیکھتا ہے کہ میرے اطراف ایک پورا سسٹم کام کر رہا ہے میری ضرورتیں پوری کرنے کا، وہ ہے رب، دوسری سیڑھی ہے وہ، کہ کوئی ذات ہے جو میری پوری ضرورتیں پوری کر رہی ہے۔ اس کے بعد کا اسٹیج یہ ہے کہ کوئی ذات ہے جو نہ صرف ضرورتیں پوری کر رہی ہے بلکہ بہت لاڑ پیار سے مجھے پال رہی ہے، یہ تیسرا قدم ہے۔ تو ربوبیت تو یہ ہے کہ ضرورتیں پوری کرنا، جیسے ہم کو ہوا کی ضرورت تھی، سب سے پہلے چند منٹ ہوا نہیں ہے تو آدمی مسئلہ ہو جائے گا، ہوا کا انتظام اللہ نے کیا، ہم نے نہیں کیا، کوئی ہوا کماتا نہیں۔ اس کے بعد ہے پانی کی ضرورت، جینے زندگی باقی رہنے کے لیے اس کا زبردست انتظام ہے، بڑے بڑے سمندر، 3 حصے تو سمندر ہے 4 میں سے، اور پھر ان سمندر کے پانی کو بستی بستی تک لانے کے لیے، کھیتوں تک لانے کے لیے بارش کا پورا نظام ہے، بادلوں کو بناتے ہیں، ہواؤں کو چلاتے ہیں، اور پھر بستی بستی پانی قطرہ قطرہ بنا کے ٹپکاتے ہیں، یہ نہیں کہ دھڑام سے کئی ہزار گیلن لا کے پھینک دیا، آسان کر کے، اور پھر سال بھر پانی ملے اس کے لیے زمین کے اندر سوتیں بہتے رہتے ہیں، جس سے ہم بورنگ کر کے پانی نکال رہے ہیں، کنویں کر کے نکال رہے ہیں، سال بھر بھی پانی کا انتظام زمین کے اندر ہے۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ رب ہے، یہ ضرورت پوری کرنا۔ روشنی کی ضرورت ہے، اس کے لیے اتنا زبردست سورج ہے، دن میں رات میں چاند ہے۔ تو ہوا، پانی، روشنی اور کھانا، اتنا کھانا کہ آدمی مرے نہیں، یہ ہے ربوبیت۔ اور اپنے جسم میں بھی جیسے کل عرض کیا گیا تھا، یہ ہاتھ ہے، یہ آنکھ ہے، یہ کان ہے، یہ ایک ایک چیز جو ضرورت کی چیز ہے اس کو اللہ تعالیٰ پورا کر رہے ہیں، یہ ہے اس کا رب ہونا۔ چلنا سکھا رہے ہیں، بولنا سکھا رہے ہیں، جس کے بغیر زندگی رہتی نہیں، یہ سب ربوبیت ہے۔ لیکن ہم دنیا میں دیکھیں گے تو اس سے آگے بھی ہے چیز، صرف پال ہی نہیں رہا ہے بلکہ وہ بہت لاڑ سے پیار سے پال رہا ہے۔ یعنی ہماری آنکھ اور ہوا کا کان کا انتظام ضروری تھا، مگر اتنا حسین چہرہ بنانا کیا ضروری تھا؟ گدھے کو تو اس کو بھی تو کان ہے، آنکھ ہے، ناک ہے، کتے کو بھی کان ہے، مگر یہ جو اتنا خوبصورت کہ کتے آپ کے اوپر عاشق ہو جا رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ پیار ہے۔ دیا تو پھر حسن بھی دیا اس کے اندر، یہ ربوبیت نہیں ہے، یہ رحمت ہے۔ ایسے ہی کھانے کی ضرورت جو تھی، اگر صرف ایک ہی غلہ دے کر زندگی بھر پالتے، اگر اس طرح سسٹم، جیسے جانور گھاس ہی کھا کے جیتا ہے، وہ کوئی پھل فروٹ نہیں کھاتا، وہ کوئی مٹھائی نہیں کھاتا، صرف گھاس کھا کے زندہ ہے وہ، تو ہم کو بھی گھاس کھلا کے زندہ رکھ سکتے تھے، سسٹم گھاس کھاؤ زندہ رہو۔ لیکن اللہ نے کہا کہ نہیں، میں صرف رب نہیں ہوں، میں پیار سے بھرا ہوا ہوں، میں اے میرے بندے تجھے میں بہت پیار سے پالوں گا، زندگی بھر ایک غذا نہیں دوں گا میں تجھے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ کا یہ پیار ہے کہ چاول بھی ہے، پھر مکئی بھی ہے، باجرہ بھی ہے، جوار بھی ہے، کتنے غلے۔ پھر اللہ نے کہا کہ نہیں، کھانا ہی نہیں، سالن بھی لگاؤ تم لوگ، سالن کے ساتھ کھاؤ۔ تو اس کے واسطے دالیں بھی پیدا کی ہے، ٹماٹر ہے، آلو ہے، اتنی سب سبزیاں پیدا کی، قسم قسم کے گوشت جانوروں کے پیدا کیے کہ میرے بندو رکھا صرف چاول مت کھاؤ، سالن لگا کے کھاؤ، قسم قسم کے گوشت، قسم قسم کی ترکاریاں، قسم قسم کے مسالے سب پیدا کیے زمین میں۔ یہ کیا ہے؟ زندگی کو مزیدار بنانے کا سسٹم ہے۔ پھر کھانا ہی نہیں کھانا ہے تم کو، فروٹ بھی کھاؤ، بولے میٹھا میٹھا بھی کھانا چاہیے، تو فروٹس بھی بنائے قسم قسم کے، الگ الگ مزے ہیں اس کے، الگ الگ موسموں میں الگ الگ فروٹس ہے۔ پھر صرف فروٹ کھاؤ گے تو وہ تھوڑے دن میں خراب ہو جائیں گے، آج کل تو رکھنے کا سسٹم ہے، پہلے تھا نہیں، تو ڈرائی فروٹ بھی رکھا کہ کچھ میوے ایسے کہ سال بھر کھا سکو تم۔ پھر کھانا ہی کھانا نہیں ہے بلکہ تم لوگوں کو اور مزہ چاہیے، تو لباس کا سسٹم رکھا۔ سارے جانوروں کو زندگی بھر ایک ہی ڈریس رہتا ہے، شیر ہے زندگی بھر ایک ہی ڈریس ہے، مور ہے بہت خوبصورت ڈریس ہے مگر زندگی بھر ایک ہی ڈریس ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ نہیں تم کو پیار سے پالنا ہے، اس لیے کپڑے بنانے کا سسٹم سکھا دیے کہ اب مور کا کلر بھی پہنو، شیر کا کلر بھی پہنو۔ عورتیں کتنی کلر نہیں، دنیا میں جتنی مخلوقات ہے سب کا پہن لیتی ہیں عورتیں، اس سے زیادہ پہنتی ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ پیار ہے۔ ایسے ہی
نسل باقی رہنے کے واسطے، جیسے جانوروں میں کراسنگ ہے مگر کوئی خاص تعلق نہیں ان کا، ایک موسم پہ وہ لوگ ضرورت پوری کرتے پھر الگ الگ جیتے رہتے. لیکن انسان کے لیے اللہ نے کیا کیا، میاں بیوی کے اندر اتنی محبتوں کے جذبے ایسے رکھے ہیں کہ زندگی بھر اس کے اندر اللہ نے لذتیں رکھی. عورتوں کے اندر خدمت رکھی، وفا رکھی، کیا کیا چیزیں ہیں. عورت مرد کے اندر جو ہے کشش رکھی. تو پوری زندگی بھر یہ دونوں کا جو رابطہ ہے یہ دلچسپیوں کا ذریعہ بنے، زندگی کی آسانی کا ذریعہ بنے، یہ ہے رحمت. اور صبح سے شام تک اللہ تعالیٰ، میرا بندہ جو ہے ہر وقت ایک ہی کیفیت میں رہے گا تو بور ہو جائے گا، اس لیے اللہ نے صبح سے شام تک آسمان کو دیکھو آپ، صبح سے شام تک کئی رنگ بدلتا. صبح کے وقت الگ سین ہے، 10 بجے الگ سین ہے، دوپہر میں الگ سین ہے، شام ہوتی ہے تو الگ حسن ہے اس کا، رات میں تارے نکلتے ہیں تو الگ حسن ہے اس کا. یہ کیوں؟ میرے بندے کی زندگی مزیدار ہو جائے. آپ سوچو اگر آسمان ہمیشہ صرف لال ہوتا تو کتنا بور ہو جاتے ہم لوگ، ہمیشہ کالا ہوتا تو کتنا بور ہو جاتے، ہمیشہ ایک کلر ہوتا تو. موسم بھی کیسے بدلتے رہتے ہیں، ہوا فضا کے اندر صبح کے وقت الگ کیفیت ہے، دوپہر کے وقت الگ کیفیت ہے، شام کی الگ کیفیت ہے. یہ سب کیا ہے؟ رحمت ہے. تو زندگی میں رنگا رنگی میرا بندہ مزے سے جیے، سکون سے جیے. اس کے لیے ہزاروں انتظامات ہیں جو بتاتے ہیں کہ ہم کو پالنے والا صرف پال نہیں رہا ہے، بہت لاڑ سے پال رہا ہے. اور پھر جو ہے جو بھی چیز دے رہے کتنی عزت سے دے رہے. جانور کو کیا ہے؟ منہ زمین پہ ڈال کے کیچڑ میں گھاس کھانا ہے. خنزیر کو کہاں کہاں منہ لگا کے کھانا ہے. ہم کو ایسا عزت دیے ہیں کہ نہیں، ہر چیز کو پیک کر کے دیا، اور ہمارا کھانے کا منہ سب سے اوپر رکھے ہیں، چیز اوپر تک آتی ہے، ہم کو جھکنا نہیں پڑتا. عزت کے ساتھ کھلا رہے ہم کو. یہ نہیں کہ منہ زمین پہ ڈال دیا کھاؤ اس کے اوپر، جیسے پرندے کھا رہے ہیں، جانور کھا رہے ہیں. منہ اوپر بھی رکھا، اور جو چیز دے رہے ہیں بہت پاک صاف کر کے دے رہے ہیں. کیلا ہے، پیکنگ ہے، نکال کے کھاؤ. ایک مکئی کا بھٹا ہے، اس کو دیکھے تو کتنا سلیقے سے باادب کھڑے ہوئے ہیں، دانے لائن بنا کے کھڑے ہوئے، سمجھے. پھر اس پہ پیکنگ بھی ہے، سامنے مونچھ بھی ہے، کتنا اس کو پیک کر کے. جیسے سسرال کو، بیٹی کے سسرال کو تحفہ بھیجے تو کیسا بھیجتے، گفٹ پیک کر کے، ویسا ہے بھٹا دیا. انار دیکھو کتنے سلیقے سے اس کو سجایا گیا ہے. تو پوری عزت سے دے رہے ہیں انسان کو. یہ سب کیا ہے؟ اللہ کا پیار. تو اس کو بہت سوچنا چاہیے. ہم لوگ یہ سب چیزیں سوچتے ہی نہیں، بس اندھے بن کے کھاتے رہتے ہیں. دینے والا کتنا پیار سے دے. تو ہم کو یہ سکھایا گیا کہ اللہ کی رحمت پر خوب غور کیا کرو. اور یہاں ربوبیت کے فوراً بعد رحمت کا جو ذکر ہے، جہاں قرآن دیا گیا ہے، شریعت، وہاں جو رحمت کا ذکر ہے، اس کی ایک حکمت یہ ہے کہ اللہ بتا رہے ہیں کہ یہ میں تم لوگوں کو جو پال رہا ہوں، اتنے زیادہ اہتمام سے جو پال رہا ہوں، یا میں تم کو یہ جو دین سکھا رہا ہوں قرآن دے کر، اس میں میری کوئی غرض نہیں ہے. یعنی کہ تم لوگ ہے تو میں ہوں، تمہاری عبادتوں سے میری شان بڑھتی ہے، تمہاری اطاعت سے، فرما برداری سے میری عزت ہوتی ہے، یا مجھے کچھ ضرورت ہے اس کی. اتنا بڑا جو نظام میں چلا رہا ہوں تم کو پالنے کا، میری کوئی ضرورت نہیں، میری کوئی ضرورت نہیں. میں اپنی ذات میں کامل ہوں. اگر پوری مخلوقات کو ختم کر دیں تو بھی وہی شان ہے، وہی آن ہے، وہی بان ہے. کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے ان کو، بے غرض بے نیاز ہے. پھر کیوں کر رہے ہیں؟ ایک ایک چور کو بھی پال رہے ہیں، ڈاکو کو پال رہے ہیں، ہر ایک کو پال رہے ہیں، ہر ایک کا علاج وہی کر رہے ہیں، ہر ایک کی ہر ضرورت وہی پوری کر رہے ہیں. یہ 24 گھنٹے کی ان کی مصروفیت ہے. یہ سحاء اللیل والنہار، رات دن دونوں ہاتھوں سے لٹاتا رہتا ہے. فرمایا بخاری شریف، سب کی ضرورتیں پوری کرتا رہتا ہے. ایسا کرتا ہے جیسے یہ لوگ ہے تو ہی میں ہوں. اتنا زیادہ ایک ایک سے اٹیچ ہے اللہ تعالیٰ. لیکن یہ جو اٹیچمنٹ ہے یہ اس لیے نہیں ہے کہ کوئی تمہاری مجھے ضرورت ہے، بلکہ بس میرے اندر پیار ہے. میرا پیار ہے جو مجھے مجبور کر رہا ہے، جو تم کو میں پال رہا ہوں. یہ سارا نظام پیار کی وجہ سے، میری ضرورت کوئی نہیں ہے اس میں. یہ دو چیزوں کو ملا کے سوچیں گے کہ اللہ بے نیاز ہے لیکن پھر بھی اتنا پیار ہے، تو اللہ کا پیار پیدا ہوتا ہے، اخلاص پیدا ہوتا ہے. اور ایک مشہور حدیث ہے، اللہ نے فرمایا میرے بندو، تم سارے کے سارے انسان بلکہ جنات سب کے سب مل کے ایک دم آخری درجے کے گناہگار ہو جاؤ.
رات دن میری نافرمانی کرو، رات دن گناہ کرو. ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم کانوا علی افجر قلب رجل منکم. کائنات میں سب سے زیادہ بدکار انسان ہے، ویسے تم سب ہو جاؤ، ما نقص فی ملکی شیئا، میری بادشاہت میں، حکومت میں کوئی فرق آنے والا نہیں ہے. تم سب مل کے نافرمان بن جائے تو میری بادشاہی کم ہونے والی نہیں ہے، چیونٹی کے برابر نہیں ہے سب مل کے. ایسے اگر تم سب لوگ مل کے متقی، پرہیزگار، فرمانبردار، رات دن اللہ 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 کرنے والے ہو گئے تو میری شان میں اضافہ ہونے والا نہیں ہے. میری شان بہت بڑی ہے پہلے سے. تمہاری عبادتوں کا، تمہاری اطاعتوں کا میں محتاج نہیں ہوں، تمہارے گناہوں سے مجھے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. میرا سسٹم یہ ہے کہ میں سب کچھ تمہارا تم کو ہی لوٹانے والا ہوں، اس واسطے اپنے لیے عبادت کرو. تو یہ پہلو قرآن میں بتایا گیا ہے کہ دیکھو جو کر رہے اللہ تعالیٰ رحمت کی وجہ سے کر رہے، ان کو کوئی غرض نہیں ہے. اس کو زیادہ سوچنے سے اللہ سے محبت پیدا ہوتی ہے. سورہ اخلاص میں یہ، سورہ اخلاص کا نام اس لیے ہے کہ اس میں ایمان خالص ہوتا ہے. آدمی صرف اللہ کے لیے جینا شروع کرتا ہے سورہ اخلاص کو سمجھ. تو وہ اخلاص کیسا پیدا ہوتا ہے یہ بات سوچے. قل هو اللہ احد، اللہ یکتا ہے، یگانہ ہے، بے نیاز ہے، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے اس کو. لیکن اس کے ساتھ اللہ الصمد، لیکن ہر ایک سے جڑا ہوا ہے، ہر ایک کی ضرورت پوری کرتا ہے. سورہ اخلاص میں اس کو اور کھولیں گے تو اتنا بے نیاز ہونے کے باوجود اتنا زیادہ اٹیچمنٹ، یہ دو چیزوں کو ملا کے سوچیں گے تو اللہ سے پیار ہوتا ہے. جو دنیا میں جو ہم لوگ ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہیں، ایک دوسرے کا نام، اس کے پیچھے ہر ایک کے پیچھے غرض چھپی ہوئی. بیوی شوہر کی خدمت کر رہی ہے تو فری نہیں کر رہی، اس کو معلوم ہے ان سے میری زندگی ہے بول. بچے ابو ابو بول کے دم ہلا رہے ہیں تو معلوم ہے میرے سب کام ابو کرنے والے ہیں. باپ بچوں کی خدمت کر رہا ہے تو اس کے دماغ میں کیا ہے، بڑھاپے میں کام آتے ہیں لوگ بول کے. دنیا میں سب ایک دوسرے کا جو کام کر رہے ہیں محبت، اس کے پیچھے غرض ہے. بے غرض محبت ہے تو صرف اللہ کی ہے. تو اس پہلو کو سوچنے سے اخلاص پیدا ہوتا ہے، اللہ سے محبت پیدا ہوتی ہے. اور ایک کیا ہے ہم کو تعلیم شریعت میں کہ اللہ کی رحمت پہ نظر رکھو، ہمیشہ امید رکھو اللہ تعالیٰ سے، ہمیشہ کبھی مایوس نہیں ہونا اللہ تعالیٰ سے. رحم والے، گناہ کتنے بھی ہو رہے ہیں دل سے توبہ کر لو. حالات کتنے بھی تمہارے خراب ہو رہے ہیں، کبھی اللہ میں ایسے کر سکتے، میرے سے ایسے کرتے رہتے، بدگمانی کبھی مت کرو. اللہ سے نیک گمان کرو، رحمت ان کے اوپر غالب. اور آخرت میں بھی ہم کو جو جنت ملنے والی ہے وہ ہمارے اعمال سے نہیں ملنے والی. اعمال صرف بہانہ ہے، رحمت سے ملنے والی. وہ اتنی بڑی جنت ہے کہ اس کے سامنے ہمارے عمل زیرو ہے. جس کو بھی جنت ملنے والی ہے رحمت سے ہی ملنے والی ہے. حضور سے کسی نے کہا، اللہ کے نبی آپ کو کہا، اللہ مجھے بھی رحمت کریں گے تو ہی میں جنت میں جاؤں گا. تو رحمت کے ذریعے سے اللہ سے تعلق ہونا چاہیے. ہو گیا. تو بھائی اللہ سے محبت کریں گے کہ نہیں، سب چیزیں سوچیں گے نہیں، یہیں چھوڑ کے جائیں گے. سوچے تو کیا ہے، اتنے پہلو ہے اللہ سے محبت کے، تعلق کے، اطاعت کے. انسان کو اللہ نے دل دیا ہے، بات دل سے لینا چاہیے. یہ پیار محبت کی دنیا دل سے تعلق رکھتی ہے. اگر آدمی اپنا دل ہی سخت بنا لے تو پھر یہ سب چیزیں سمجھ بھی نہیں آتی. ایک باپ ہے، اس کو احساس ہے کہ میں باپ ہوں تو محنت کر کر کے لا کے بچوں کو پالتا ہے، مشقت اٹھاتا ہے، تکلیف اٹھاتا ہے. اس کو احساس ہے کہ میں باپ ہوں، اسے احساس ہے کہ میں شوہر ہوں، اس لیے بیوی کی ایک ایک ضرورت پوری کرتا ہے. لیکن بعض باپ ایسے ہوتے ہیں، بعض شوہر ایسے ہوتے ہیں کہ بس پینے میں لگ گئے، جو کما رہے باہر ہی اڑا کے آ رہے ہیں. بچوں کا خیال نہیں، بیوی کا خیال نہیں، بلکہ بیوی خود کما کے کچھ تو بچوں کے لیے رکھ رہی تو وہ بھی کھینچ کے لے آ کے پیتا. یہ سب کیا ہوا، دل پہ نہیں لے رہا ہو. میں باپ ہوں اس کا احساس ہو تو سب آئے گا. تو دل اپنا زندہ رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کا جو احسان ہے، کرم ہے، اس کو محسوس کرنا چاہیے. اسی کا نام انسان ہے. ورنہ سینے میں دل نہیں ہے، پتھر کی سل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان سب باتوں کو دل میں بٹھانا آسان فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.